Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are good. Our today's lecture is about lesson number 6, The Place of Science in a Liberal Education by Bertrand Russell. As we have discussed in the previous lecture, the central idea of the whole essay. This essay is very important as Bertrand Russell, as a British philosopher, mathematician, controversialist and reformer. And he is very important especially for his work on mathematical logic. It had a great influence on symbolic logic and on set theory in mathematics. Russell is majorly known for his campaigns and writings in favor of progressive way in politics, morals, education and religion. He also campaigned for women's suffrage, opposed the First World War, and he also ran a progressive school and demonstrated in favor of nuclear disarmament. He was also awarded with the Nobel Prize for Literature in 1950. And the place of science in a liberal education is a very good example of expository style. ٹھیک ہے، یعنی سائنس کی کیا مقام ہے آزاد خیال تعلیمی نظام میں. اس لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ ہاؤ ڈز رسل ڈیفائن ایجوکیشن، واٹ از دا مورل اینڈ آف ایجوکیشن، یا واٹ اکارڈنگ ٹو برٹرن رسل از دا ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، ایکسپلین اٹس 3 ایمس. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے 3 ایمس کیا ہیں اکارڈنگ ٹو رسل. اکارڈنگ ٹو برٹرن رسل دا پروسیس آف ایجوکیشن is the formation by means of instructions of certain mental habits and a certain outlook on life and the world. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ فارمیشن ہے by means of instruction، سکھانے کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے، جس کے تھرو یعنی ہمیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اور کسی بھی شخص کی مینٹل ہیبٹس، ہمارے جو عادات ہیں وہ تخلیق پاتی ہیں، اور زندگی کے بارے میں ایک مخصوص نقطہ نظر جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. یعنی ہم زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہماری مخصوص عادات جو ڈیولپ ہوتی ہیں نا، جس کو ہم پوری زندگی فالو کرتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کردار کی تشکیل جو ہے یہ سب چیزیں مل کر ایجوکیشن کہلاتی ہیں. سو اٹ ول بی ایکسٹریملی انٹرسٹنگ ٹو انالائز دا ڈیفینیشن ایز پروپاؤنڈیڈ بائی رسل. تو وہ کیا کہتا ہے، اکارڈنگ ٹو رسل ایجوکیشن کنسسٹ آف فارمیشن آف سرٹن مینٹل ہیبٹس. کہ تعلیم ہوتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تعلیم جو ہے نا یہ مشتمل ہوتی ہے چند ذہنی عادات کی تخلیق پر، ایز ویل ایز اے سرٹن آؤٹ لک آن لائف اینڈ دا ورلڈ. اور اس میں کیا شامل ہے کہ ہم زندگی اور دنیا کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کہہ دیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن وہ کہتا ہے کہ آل دس پروسیس از ورک بائی مینس آف انسٹرکشن. یعنی تعلیم کا سارا نظام جو ہے وہ ایک ہدایات پہ چل رہا ہے، جو سکھایا جاتا ہے اداروں میں، ہم کہہ سکتے ہیں سکھایا جا رہا ہے، یا تعلیم یعنی جو ہمیں سکھائے جانے سے سیکھتے ہیں ہم لوگ، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تعلیم ہے. بائی انسٹرکشن وی گیٹ دا آئیڈیا آف اے فارمل وے آف ایجوکیشن. انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ فارمل وے، جیسے ہم اسکولس میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹیچرز ہمیں جو سکھاتے ہیں وہ فارمل ایجوکیشن ہے. وہاں پہ جا کے مخصوص جس انداز میں، جس انوائرمنٹ میں ہم پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں ٹیچر سکھاتا ہے اسی نقطہ نظر سے ہماری سوچ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اینڈ دا آبجیکٹیو از سیٹ ٹو فارم آف سرٹن مینٹل ہیبٹس. اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اس تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخصوص ہمارے اندر عادات پیدا کی جائیں، and certain vision about the world and life. This instruction is intended to build a particular outlook on life and the world. اور ان جو انسٹرکشنس کا ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ایک طے شدہ ہوتے ہیں. ہمارا کریکولم ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، ہمارا سلیبس، ہمارے اسٹریٹجیز، ٹیچرس نے کیسے پڑھانا ہے، یہ ساری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، اور تاکہ زندگی کے بارے میں ایک لگے بندے انداز میں جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے. ایجوکیشن وہ کہتا ہے کمپرائزز آف واٹ وی لرن تھرو انسٹرکشن ایز ویل ایز ان دا فیلڈ آف فارمیشن آف آر کریکٹر. تو رسل کے ڈیفینیشن کے اکارڈنگ وہ جو کہتا ہے کہ ایجوکیشن کیا، وہ کہتا ہے تعلیم کا وسیع تر اگر مفہوم لیا جائے نا وہ ہوتا ہے کھوجنا. اور یہ اس میں ہم پرسنل ایکسپیرینسز بھی آ جاتے ہیں. ہم اپنے پرسنل ذاتی تجربے کی بنا پر جو بھی سیکھتے ہیں وہ ہمارے کردار کی تشکیل میں، ہمارے پڑھائی کو مکمل کرنے میں
ٹھیک ہے، اور تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم اپنے ایکسپیرینس سے جو سیکھتے ہیں رسل کے مطابق وہ بھی ایجوکیشن ہی ہے. اور وسیع معنوں میں یہ جو ہمارے تجربے سے حاصل کرتے ہیں نا ہم تعلیم اکارڈنگ ٹو رسل، وہ کہتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کام وہ زیادہ ہمارے کام آتی ہے بجائے اس کے کہ ہم جو فارمل طریقے سے سوچیں. Moreover, it also points out that field of education is limited to elementary subjects of writing, reading and arithmetic. اور جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف جو ہے ہمیں اس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور حسابی اصول جو ہے جمع تفریق جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. It is also admitted that the process of education is an indispensable part of the moral and intellectual development of human character and personality. As life itself a great school. وہ کہتے ہیں زندگی جو ہے خود ایک بہت بڑا اسکول ہے. During which man continues to learn through experience and observation. جس میں انسان اپنے تجربے اور مشاہدے سے سیکھنا جاری رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بکس جو ہمیں سکھاتی ہیں وہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے، اس میں ایوری تھنگ از پرفیکٹ، وہ صرف نظریاتی تعلیم ہوتی ہے. لیکن اصل تعلیم وہ ہے جو ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنی زندگی سے سیکھتے ہیں، اپنے مشاہدے سے اپنے ارد گرد کی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. Thus, education is intended to mold certain mental habits and capacities as well as peculiar outlook on life. تو اپنے تجربے کی بنا پر ہم اپنے جو ہے مینٹل ہیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں. رسل نے جو ہے he has also pointed out two phases of education. وہ کہتا ہے کہ in broader sense education implies all that we learn through instruction and personal experience. اس کے وسیع تر معنوں میں اگر لیا جائے تو ذاتی کھوج پہ مشتمل ہوتی ہے، یہ ہمارے خود اپنے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے ہم جو سیکھتے ہیں. and the formation of character through the education of life. اپنی زندگی میں ہم جو بھی کچھ سیکھتے ہیں اس سے ہم اپنے کردار میں بہتری لاتے ہیں، وہ ہوتی ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے. ان نیرو سینس میں وہ کہتا ہے کیا ہے، ایجوکیشن مینس امپارٹنگ آف ڈیفینیٹ انفارمیشن آن ویریس سبجیکٹس. اگر ہم اس کا نیرو سینس میں دیکھیں، فارمل ایجوکیشن ہے جس میں خاص طور پر میتھمیٹکس آ جاتی ہے، ریڈنگ رائٹنگ ایلیمنٹری لیول پہ سکھائی جاتی ہے. کہتا ہے اس کا اگر یا نیوز پیپرس تھنک دیٹ سائنس از دا نیم آف انوینشنز اینڈ ڈیولپمنٹس لائک وائرلیس ٹیلیگرافی، ایروپلینس اینڈ ایٹسیٹرا. جیسے اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو لوگوں کا خیال عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سائنس کیا ہے، عام طور پہ یہ جہاز ایجاد کر لیے ہیں، ایسی تمام ایجادات کرنا جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کو ہم سائنس کہہ دیتے ہیں. They accept science only because it increases the material comfort is education of this kind. وہ صرف سائنس کو لوگ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے کمفرٹس میں سہولت میں اضافہ کرتی ہے. In the normal sense, education is an essential part of the moral and intellectual development of human character and personality. So education of certain kind can form certain mental habits and some peculiar outlook on life in us. According to Russell, education of science can do much in us, such a formation of anti-mental habit and intellectual outlook on life. اس کے مطابق وہ تعلیم نہیں ہے کہ جو ہم مخصوص علم کو پڑھ لیں، کہ ہم پاک اسٹڈی کو پڑھ لیں، انگلش کو پڑھ لیں یا ہم فزکس کیمسٹری کو پڑھ لیں. تو وہ کہتا ہے کہ سائنس جو ہے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے، اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے. ان براڈر سینس میں سائنس جو ہے ہماری زندگی کو کس طرح سے بہتر بناتی ہے، ہمارے نقطہ نظر کو کیسے وسیع کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن ہے. پھر اکارڈنگ ٹو رسل اگر ہم تعلیم کے پرپزز کی طرف آئیں، دیر میں بی 3 مین پرپزز آف ایجوکیشن. سب سے پہلے تو نیچرل پرپز ہے ایجوکیشن کا، پھر ایک مورل ہے اور تیسرا جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہے. فرسٹلی پہلا مقصد کیا ہے، آر ہول لائف از بلٹ آف سرٹن فیئرس، سرٹن نمبر آف پرائرٹی انسٹنکٹس اینڈ امپلسز. انسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے ہماری ایک قدرتی جو ہے وہ جبلات، ہماری جبلت ہوتی ہے، ہمارے قدرتی میلانات رجحانات ہوتے ہیں، اس کے دائرے کو وسیع کرنا. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز، اپنے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان پہ غور کرنا ہوتا ہے. اور یہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ لگانا ہے، کھوج لگانا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فائدہ اور سیٹسفیکشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے. یعنی یہ جو نیچرل ہماری انسٹنکشن دے آر ریلیٹڈ ٹو آر ایکٹیو لائف ہوپس اینڈ فیئرس. دا ایم آف ایجوکیشن از ٹو انلارج دا اسکوپ آف دیز امپلسز اینڈ تھاٹس. اٹ شوڈ یعنی امپلسز کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائرس. اٹ شوڈ آلسو شو ویئر دا موسٹ پرماننٹ سیٹسفیکشن ٹو بی فاؤنڈ، کہ سب سے زیادہ ہمیں سیٹسفیکشن کس میں مل رہی ہے. یعنی ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں کس کام کو کرنے سے ہماری سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ہماری بنیادی خواہشیں اور جذبات کو تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعلیم کا پہلا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. سیکنڈ پرپز آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو رسل از دا مورل ایم آف ایجوکیشن.
ٹھیک ہے. اخلاقی مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے دا مورل ایم آف ایجوکیشن از ٹو سافٹن اینڈ کنٹرول آر ڈیزائرز اینڈ انسٹنکٹس. مورل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات اور ہماری جو فطرت کے اندر انسٹنکٹس ہیں ان کو سافٹن کر دے، یعنی ہمارے کے اندر اخلاقی تعلیم ہے، ہمیں عقل سکھائے، ہمارے کردار کی تکمیل اور ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے اس کو روشن کرے. ہمیں براڈر سینس میں سوچ سکیں، تنگ نظری سے نہ سوچیں، اور ہمیں قابلیت فراہم کرتی ہے. وہ ہمارے اندر ٹیلنٹس آتی ہیں اور یہ ہمیں شعور دیتی ہے، یعنی اویئرنیس دیتی ہے. تعلیم اگر ہمیں اویئرنیس دے رہی ہے، ہم اپنی سوچ کو بڑا کر رہے ہیں، شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو یہ تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد ہے. اس طرح ہر آدمی ماضی کو دلچسپی کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے اور مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو دس از دا سیکنڈ اینڈ آف ایجوکیشن. پھر وہ کہتے ہیں نیچر سپلائز مین دا فورسز آف ڈیزائر. فطرت کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتی ہے، انسان کو اکساتی ہے کہ وہ کسی چیز کی خواہش کرے. ان اے سیوج دس فورس از وائلنٹ. اگر انسان اس کو تعلیم کے ذریعے ٹیم نہیں کرے گا، سدھارے گا نہیں، تو انسان اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پوری کرنے کے لیے، یعنی جائز سے ناجائز طریقے کچھ بھی اختیار کر سکتا ہے چاہے. بٹ ان اے سویلائزڈ مین اٹ نیڈز کنٹرول. تو پڑھا لکھا آدمی اور ایک غیر ان پڑھ آدمی میں یہ تو فرق ہوتا ہے. اب جو پڑھا لکھا سویلائزڈ مین ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیزائرس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ طریقہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ دیر از اے پراپر وے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن از ٹو میک اس سی اینڈ امیجن دا ورلڈ ان این آبجیکٹیو مینر. آبجیکٹیو مینر کا مطلب یہ ہے ہم نے صرف اپنا مفاد نہیں سوچنا، ہم نے دوسروں کا بھی اپنے ساتھ، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری فیملی میں، ہمارے فرینڈس، ہماری فیملی، ہمارا سوشل سرکل جو ہے، ہم نے ان کا بھی مفاد دیکھنا ہے کہ اجتماعی فائدہ کس میں ہے. جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا اینڈ جو ہے ایجوکیشن کا وہ پورا ہو جاتا ہے. اٹ انوالوز اے سافٹننگ آف ہوپس اینڈ فیئر، لوز اینڈ ہیٹس اینڈ دا سبجیکٹیو ایموشنل اپروچ ٹورڈز لائف ان دا ورلڈ. یہ ہمارے خوف کو کم کرتی ہے، لوز یعنی محبت، نفرت کے جو جذبات ہیں اور دنیا کی طرف ہماری جذباتی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کو ہینڈل کرنا سکھاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. سو کہتے ہیں دس از دا مورل اینڈ ٹرو ایم آف ایجوکیشن. ذہنی نشوما، مینٹل گروتھ. تعلیم کا تیسرا اہم مقصد جو ہے وہ ذہنی نشوما ہے، جس سے ہم دنیا کو غیر جانبدار طریقے سے دیکھنے کو اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تعلیم ہمارے ذہن کو وسیع کرتی ہے، ہماری عادات اور ہمارے انداز فکر کو بدلتی ہے، ہمیں غیر جذباتی اور بے تعصبانہ طور پر فیصلے کرنے پہ اکساتی ہے. یعنی جذباتی ہو کے ہم کسی کے معاملے کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی معاملے کے بارے میں میٹر کے ہمیں کسی کی سائڈ نہیں لینی، بلکہ ہم نے وہ دیکھنا ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اور تعلیم ہمیں یہ سب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو کہتا ہے کہ دس از دا مورل اینڈ آف ایجوکیشن. So this is what Russell himself defines education as the formation by means of instruction of certain mental habits and a certain outlook on life and the world. یہی وہ کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی ہم we can say that the major objective of education is to eliminate the coarseness and crudity of man's natural instinct. انسان کے اندر جو خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دور کرنا جو ہے وہ ایجوکیشن کا بڑا مقصد ہے. ٹو انکریز مینس کانٹیکٹس ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. اور انسان کی جو بیرونی دنیا ہے اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا، اس کو انکریز کرنا. انٹلیکچولی it is apt to regard education as a means to see and imagine the world in an objective manner and not an emotional way. If we are doing so, we are able to get the moral end of education. This is how Russell has defined education and the moral three aims of education. First is natural. Okay. Second one is moral and intellectual. To conclude, we can say that in a very simple, lucid and explanatory style, the writer has expressed his views about the place and the role of science in a liberal education. His definition of education is quite authentic. He has not totally rejected the importance of art and literature. Rather, his views in the favor of science clearly indicate that he is more impressed by science than by art and literature. آرٹ اور لٹریچر، یعنی لٹریچر کا مطلب، لٹریچر کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ ادبی تعلیم. ٹھیک ہے. ادبی تعلیم، اور یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے وہ اس نے یوز کیا ہے کنوٹیٹیو. کنوٹیٹیو میننگ کیا ہے کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، معاشرے سے اپنے کردار کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے، اپنے ایموشنس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات
ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اس کو بھی لٹریچر کہتا ہے کہ ہم نے ماضی کی عادات پہ نہیں ٹکے رہنا. اور سائنس جو وہ کہتا ہے نا وہ یہ ہے کہ سائنس ہمارے انداز فکر کو بہتر بناتی ہے. ان دس کانٹیکسٹ ہی رائٹس آر لائف ڈیووٹیڈ ٹو سائنس از اے ہیپی لائف اینڈ اٹس ہیپینیس از ڈرائیوڈ فرام دا ویری بیسٹ سورسز دیٹ آر اوپن ٹو ڈویلرز ٹو آن اس ٹربلڈ اینڈ پیشنیٹ پلانٹ. اور سائنس ہمیں یہ سکھاتی ہے یعنی اگر ہم کہ ہم نے اپنے نقطۂ نظر کو وسیع کیسے کرنا ہے، یعنی سائنس از اے سیٹ آف ایکسپیریمنٹس اینڈ آبزرویشنس. ہم نے ایکسپیریمنٹس آبزرویشن کے ذریعے جو سیکھتے ہیں وہ سائنس ہے. اور سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی مینٹل سیٹ جو ہیبٹس ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو دس از دا مورل اینڈ آف ایجوکیشن. سو دس از دا اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دیز پوائنٹس. Stay tuned till next lecture. Take care of yourself and your families. Allah Hafiz.